بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ مضارع کی گردان یاد کر لی نا۔ اب اس کے قاعدہ یہ بنتا کیسے ہے، بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی سے مضارع بنتا ہے، پھر مضارع کے صیغے واحد مذکر غائب سے تثنیہ جمع اور غائب حاضر متکلم یہ سب صیغے بنتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو قاعدہ ماضی کے شروع میں ایک حرف چار حرفوں میں سے لگا دو، چار حرفوں میں سے کوئی ایک جن کو حروف عطین کہتے ہیں۔ حروف وہ چار حرف یہ ہیں الف تا یا نون، ٹھیک ہے، کہ مجموعہ ان کا عطین ہے۔ ان چار حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کی علامت۔ الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں آتا ہے، وہ صرف وہ جو سیکنڈ لاسٹ والا، آخر سے پہلے والا۔ بات آئی سمجھ میں؟ افعالو۔ اور تا 8 صیغوں میں آتا ہے۔ تا کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 مؤنث غائب۔ دیکھو نا، شروع والے جو 3 صیغے ہیں مذکر غائب کے، ان میں یا آتا ہے، یفعلو یفعلان یفعلون۔ اس کے بعد مؤنث کے شروع ہوتے ہیں، تفعلو تفعلان۔ ان 2 میں تا آتا ہے، پھر جمع مؤنث میں یفعلن ہے، کیا ہے؟ یا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 جمع مؤنث، 2 مؤنث غائب کے، اور 3 جو مؤنث مذکر حاضر کے، تینوں میں تا آتا ہے، اور مؤنث حاضر کے تینوں میں تا آتا ہے۔ تو 3 اور 3 6، 6 اور 2 بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی نا؟ ہاں جی۔ تو کیا تا 8 صیغوں میں، یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 مؤنث غائب۔ الحمدللہ آئی بات سمجھ میں؟ اور یا مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں، یعنی پہلے والے جو ہے، پہلے والے 3 صیغوں میں، اور جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ یفعلن، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور نون تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو۔ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگاؤ۔ کون سے؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ تفعلو 2 مرتبہ، تفعلو 2 مرتبہ۔ 3 جو ہے واحد کے، واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر، واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ اور کیا؟ واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 5 چیز، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگا دو۔ وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب یعنی یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر دوبارہ تفعلو، اور واحد متکلم افعلو، تثنیہ و جمع متکلم یعنی نفعلو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو۔ 7 صیغوں میں، وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کے۔ نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ نون اعرابی وہ نون ہے جو اعراب پہ دلالت کرے۔ پہلی بات سمجھ لو کہ جمع مؤنث کے 2 نونوں کے علاوہ، جمع مؤنث یعنی یفعلن اور تفعلن، ان 2 نونوں کے علاوہ جو بھی نون مضارع میں آتے ہیں وہ نون اعرابی، نون ان کو اعرابی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اعراب پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حالت نصبی اور حالت جزمی میں گر جاتے ہیں اور حالت رفعی میں باقی رہتے ہیں، تو لہذا یہ اعراب پر دلالت کرتے ہیں کہ کیا ہے، کہ یہ مضارع حالت رفعی میں ہے یا نصبی جری میں ہے، اس پر دلالت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو۔ 7 صیغے کون سے ہیں؟ غائب کے تثنیہ اور جمع، غائب مذکر غائب کے یعنی یفعلان یفعلون، ٹھیک ہے۔ اور پھر مؤنث غائب کا 1 صیغہ صرف تثنیہ والا تفعلان ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر حاضر
کا پہلا واحد والا چھوڑ دو تثنیہ اور جمع میں 5 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور واحد مؤنث میں لگتا ہے 6 ہو گئے، اور تثنیہ مؤنث میں لگتا ہے 7. بات آ گئی سمجھ میں؟ ان میں سے 4 مؤنث کے ہیں، 2 جمع کے ہیں اور 1 واحد مؤنث. 4 تثنیہ کے، 4 سارے تثنیہ کے، ان میں نون آتا ہے، اور 2 جمع کے، 1 جمع مذکر غائب اور 1 جمع مذکر حاضر. بات آئی سمجھ میں؟ جمع مؤنث کے نون اعرابی نہیں ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ وہ اعراب کی حالت میں گرتے ہوئے نہیں ہے، اعراب کی تبدیلی میں، رفع نصبی اور جزمی حالت میں. بات آ گئی سمجھ میں؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث. بات سمجھے؟ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو. وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کے، ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، کہ ان میں نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے، اسی طرح وہ گرتا بھی نہیں ہے، وہ اعرابی نہیں ہے. آگے مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ بالکل آسان، ٹھیک ہے. علامت مضارع کو پیش دے دو، آخر سے پہلے والے لفظ پر اگر زبر نہ ہو تو زبر دے دو، مضارع مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ علامت مضارع کو پیش دو اگر پیش نہ ہو، اگر پیش ہے، اور آخر سے پہلے والے جو لفظ ہے اس کو کیا دے دو؟ زبر دو اگر زبر نہ ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ اگر زبر ہے تو لہذا مجہول کی، مضارع میں مجہول کو پہچاننے کی 2 علامتیں ہیں کہ علامت مضارع پہ رفع بھی ہوگا اور آخر سے پہلے فتح بھی ہوگی، دونوں اکٹھے ہوں. اگر ان میں سے ایک ہوا ایک نہیں ہوا تو وہ مجہول ہے نہیں ہو. چنانچہ باب افعال میں یکرم صیغہ ہے نا، یکرم، اس میں علامت مضارع پہ پیش تو ہے لیکن آخر سے پہلے زبر ہے. اسی طرح باب تفاعل ہے، تقبل یتقبل، اب آخر سے پہلے زبر تو ہے، فتح ہے، لیکن علامت مضارع پہ پیش ہے نہیں ہے، تو یہ بھی مجہول ہے نہیں ہوگا. تو مجہول وہ ہوگا جس میں دونوں اکٹھی چیزیں پائی جائیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو، اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو. باقی حالت بدستور رہنے دو، مضارع مجہول بن جائے گا. جیسے یضرب سے یضرب، یسمع سے یسمع، یکرم سے یکرم، یجتنب سے یجتنب. بات آ گئی سمجھ میں؟ فائدہ مضارع مثبت پر لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ فعل مضارع کے سوالات آگے نیچے نظم سے آگے آ جاؤ. فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے. ہاں جمالی، خان جمالی، بس وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے. شاباش، ماشاء اللہ. فعل مضارع کے وہ کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے؟ ایسے بتاؤ نا آسان، جیسے کتاب میں 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث. بات ہی کرو، نہیں آئی بات سمجھ؟ وہ تو میں نے آپ کو ایک ترتیب سے بتایا تھا کہ آپ کے ذہن میں وہ خاکہ آ جائے. بہرحال بتانے کا طریقہ آسان یہی ہے. 4 تثنیہ کے، ٹھیک ہے، مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث ہے، اور کیا ہے 2 جمع کے، جمع مذکر کے، پھر غائب، ایک غائب کا اور ایک حاضر کا اور 1 واحد مؤنث کا. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی آگے نمبر 3، نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے؟ جمع کی صیغہ ہوتا ہے. کون سے جمع؟ حاضر کے اور غائب کے. حاضر کے، غائب کے، سارے جمعوں میں نون اعرابی کہاں ہوتا ہے؟ جمع کے، جمع مذکر اور جمع مذکر حاضر کے اور غائب. ہاں، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر اور
اور ایک اور ذوالفقار بتائیں گا، ایک اور بھی ہے، یہ تو میں نے پہلے بتایا، جمع مؤنث کا نون اعرابی نہیں ہوتا، خواہ غائب ہو یا حاضر ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ کون سا؟ واحد مؤنث، جس سے پوچھو وہ بتائے، ہاں کوئی اور نہیں بتائے. جی، اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟ ہاں واحد مؤنث حاضر، اس میں مکسور ہوتا ہے. تفعلین ہوتا ہے نا، وہ تو کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہے نا، تفعلین. جی مکسور نون اعرابی مکسور کون سے صیغوں میں ہوتا ہے؟ ہاں، تثنیہ کے چاروں صیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو گردان تو آپ نے پڑھ لی، صیغے بھی آپ نے لکھ لیے، اب ان کا ترجمہ لکھو. وہ سب مرد جانتے ہیں، اس کی عربی لکھو. کیا لکھو گے؟ ہاں جلدی لکھو، جلدی جلدی، شاباش شاباش. اردو سے عربی، ہاں لکھیں.